اللہ رب العزت نے 4 عالم بنائے ہیں، عالم ارواح جہاں پہ صرف روحیں ہوتی ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ الستو بربکم، کہ سب روحوں سے اللہ رب العزت نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اسی طرح عالم ارواحی کا تذکرہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ایک وعدہ دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے دور میں آ جائیں تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد عالم دنیا ہے، اور یہ عالم احکام بھی ہے، یعنی یہاں پر انسان احکام کا مکلف ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو احکام پورے نہ کر سکا وہ ناکام ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا عالم شروع ہوتا ہے جسے آخرت کا مقدمہ بھی کہتے ہیں اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں، اور یہی عالم قبر ہے۔ اور انسان مرنے کے بعد اس جہان کے اندر چلا جاتا ہے، انسان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی دنیا سے انتقال ہو کر وہ آخرت کی طرف چلا گیا، اور آخرت کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ تو یہ عالم برزخ ہے۔ اور اس کے بعد عالم آخرت، یعنی کہ قیامت کا دن۔ تو یہ 4 عالم ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ عالم برزخ ہے، یعنی عالم برزخ کی جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو قبر کی زندگی کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہاں پر جو آخرت کا لفظ ہے اس کی ہم تفسیر، اور تفسیر کے بارے میں آپ یہ ایک ضابطہ سمجھ لیں کہ تفسیر سب سے جو پہلا نمبر ہے تفسیر کا، وہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے تفسیر کی جائے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے۔ اور جو دوسرا درجہ ہے وہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی حدیث کے ذریعے جو ہے وہ تشریح کی جائے، تفسیر کی جائے۔ تو اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ وہ قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، ان قبور کے اندر اگر اس امت کو آزمایا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی اس قبور کے اندر بھی حساب کتاب ہوا، ان قبور کے اندر بھی اگر کوئی معاملہ ہوا تو میں تو بڑی کمزور ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، اور فرمایا ذاک اذا قیل فی القبر من ربک وما دینک ومن نبیک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قبر کی زندگی کے متعلق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کو قبر کی زندگی کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر احادیث طیبہ ہیں جن کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ آیت، یعنی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ قبر کی زندگی کے متعلق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے مومن کی روح کے قبض کا ذکر فرمایا، اور فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، کہ جب اس قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس میت کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ ملکان آ جاتے ہیں، آنے کے بعد اسے قبر کے اندر بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد وہ سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ قبر کی زندگی برحق ہے، اور قرآن مقدس نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ساتھ تشریح فرما دی ہے۔